روزے سے متعلق. روزہ بدنی عبادت ہے, قدیم عبادت ہے, اور یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم قرآن رشید سورہ بقرہ کی آیات میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے تم پر فرض ہے, یہ تم پر نئے فرض نہیں کیے گئے, تم سے پہلوں پر بھی یہ فرض تھے. حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے. نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن چھوڑتے. عیسیٰ علیہ السلام روزانہ روزہ رکھا کرتے. سلیمان علیہ السلام 3 دن شروع کے مہینے کے اسلامی مہینے, 3 دن درمیان میں, 3 دن آخر میں روزہ کرتے تھے. لیکن وہ نوعیت مختلف ہوتی تھی, احکام مختلف تھے. خیر, روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک جان بوجھ کر اپنے آپ کو 3 چیزوں سے بچانا. بھول کر ہو گیا تو کھاتا رہ جائے, 3 چیزوں سے بچانا. کس طرح؟ کھانے سے, پینے سے, اور جان بوجھ کر اپنے آپ پر غسل فرض کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. اس کا نام روزہ ہے. میں وہ مفہوم بتا رہا ہوں تاکہ یہاں پر ہر بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ روزے 2 ہجری 2 شعبان یا 10 شعبان کو فرض ہوتے تھے. ساتھ ہی متصل بات ہوئے روزے رکھے گئے. روزے کے لیے سحری کرنا سنت ہے. سحری کرنا کیا ہے؟ شرط نہیں ہے. کسی بندے نے, بندہ رات کو سو گیا, صبح روزے کا ٹائم ختم ہو گیا, تو وہ بندہ جو ہے آپ کہے کہ میں نے سحری نہیں کی. یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں جب تک اپنی مسجد میں اذان نہ ہو کھا پی سکتے ہیں, پھر اپنی طرف سے وہ کچھ حدیثوں کے اپنے طور پر منع بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا, کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دورہ سیاہ دورے سے علیحدہ ہو جائے, من الفجر, فجر سے پہلے تک. بات سمجھ آ رہی؟ کسی بندے نے سحری نہیں کی, لیٹ اٹھا, اب وہ کھائے پیے نا, فجر کا ٹائم داخل ہو گیا, سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. یہ سمجھ آ گئی سب؟ یہ سمجھ آ گئی نا؟ تو آپ جب فجر کی اذانوں کے بعد کھا پی رہا ہے یا اپنی مسجد میں اذان ہو رہی ہے اس وقت کھا پی رہا ہے, وہ روزہ بند نہیں کر رہا, وہ روزہ کھول رہا ہے. روزہ بند کرنے کا لوگ معنی یہ لیتے ہیں کہ پانی پی لو, کھانا کھا لو تھوڑا سا, یہی ہوتا ہے. کیا کچھ نہیں کرنا. اور روزہ بند کرنے کا یہ نہیں, روزہ بند کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, تو روزے کی نیت رکھے تو اس کا روزہ ہو جائے. نمبر 2, سحری کو لیٹ کرنا اور افطاری میں جلدی کرنا یہ سرکار کی سنت مبارکہ ہے. اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ کو بڑی پسند ہے. ٹائم چونکہ کم ہے, میں مختصر کروں گا. روزے سے متعلق جان بوجھ کر کسی نے کھایا, کسی نے پیا, کسی نے اپنے آپ پر غسل فرض کیا جان بوجھ کر, اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا. اسی طرح منہ میں کوئی چیز رکھی, مثلا ٹافی رکھی, شکر رکھی, وہ گلتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ گلتی ہے, فکس ہو جاتی ہے. تو وہ آپ اگر نکل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. بعض لوگوں کو منہ میں کپڑا ڈالنے کے چمانے کی عادت ہوتی ہے, تو وہ اگر اس طرح کیا کپڑا تو وہ تو کھا نہیں سکتا کوئی. اگر اس کا رنگ جو تھا یا داغا منہ میں رکھا ہوا, اس کا رنگ جو تھا وہ اترتا تھا, کہتے ہیں کھرنا رنگ, اس سے اگر تھوک رنگین ہوا, اس نے نکل لیا, دھوپ کو نکل لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا. تنتو سے دودھ نکلا, تھوڑا ہے یا زیادہ ہے, وہ حلق سے اتار دیا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا, شرط یہ کہ ذائقہ حلق میں محسوس ہوا, روزہ فاسد ہو جائے گا. آپ نماز پڑھ رہے تھے یا وضو کر رہے تھے یا غسل کر رہے تھے, اس لیے کہا گیا غسل یا وضو کے بعد, غسل یا وضو کے دوران اگر روزہ ہے تو غرارہ نہ کیا جائے. آپ غرارہ کر رہے تھے, غرارہ سمجھتے ہیں نا, یا کلی کر رہے تھے, روزہ آپ کو یاد تھا, پتا تھا کہ میں روزہ دار ہوں, یاد ہونے کے باوجود غلطی سے بھی پانی نکل کر وہ اتر گیا نا حلق سے, تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. انہیلر لینے سے, یہ دمے والے مریض انہیلر لیتے ہیں, انہیلر لینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. نسوار ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. سگریٹ پینے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کہیں جا رہے ہیں یا گھر میں اگر بتی لگی ہے یا جس پر خوشبو لگا لی ہے, اس پر روزہ فاسد نہیں ہوتا اس سے. لیکن اگر اگربتی لگی ہوئی ہے اور پاس جا کر ناک کے ذریعے منہ کے ذریعے دماغ کھینچ کر اندر لے کر جا رہے ہیں, آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. خون دینے سے روزہ فاسد ہے. آپ نے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے بلڈ نکالا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. اگر وہ بہنے کی مقدار کے برابر ہے, آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن روزے پر اثر نہیں ہوگا. آنکھ میں دوائی ڈالنے
مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن جدید تحقیق یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کان میں اگر پانی ڈالا یا تیل ڈالا اور کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے، کیونکہ کان کے پردے اور حلق کے درمیان یہ کان کے پردے کا جو ہوتا ہے وہ بیچ میں اس وجہ سے وہ کنیکشن جو ہے وہ رکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو کان میں اگر دوائی ڈالی تو ظاہر حلق میں جائے گی، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر پردہ پھٹا ہوا نہیں، کان کا پردہ پھٹا ہوا نہیں، پانی پڑ گیا، تیل پڑ گیا، خود ڈالا اور روزہ یاد تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ انجیکشن کا معاملہ بھی مختلف ہی ہے۔ مختلف ہی سے مراد یہ ہے کہ اس سے کچھ کہتے ہیں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن معتبر رائے یہی ہے کہ بلا ضرورت انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے۔ اگر ضرورت شدیدہ انتہائی سخت ضرورت ہے تو بندہ انجیکشن لگوا لے، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، ڈرپ سے بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن بلا وجہ طاقت حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ انجیکشن وغیرہ نہیں لگانا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اسی طریقے سے یہ بھی نماز کے بعد یہ جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا وضو کا پریکٹیکل، وضو کے فرائض۔ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ، یہ دین سیکھنے کا سنت ہی ہوگا۔ کوشش کریں قریب قریب ہو کر بیٹھیں، اگلی جگہوں کو فل کریں تاکہ باہر سے آنے والے کو جگہ ملے۔ اچھا کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ بات بھی سنیں، قریب ہو کر بیٹھیں، قریب ہو کر بیٹھیں۔ یہ سمجھ نہیں چلتی، بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، ہاں قریب قریب ہو کر بیٹھیں، سنیے گا ساتھ ساتھ، لیٹ ہو جائیں گے، ٹائم ہو گیا ہے۔ اچھا اہم اعلان سب کے لیے، مرد تو مسجد میں آ کر سیکھ لیتے ہیں، ہماری عورتوں کا مسئلہ بنتا ہے۔ ہم نے عورتوں کی تعلیم کے لیے یہ جو رمضان شریف کی جو 4 اتوار ہیں، کتنی؟ سارے بولے کتنی اتواریں؟ 10 سے لے کر 11:30 بجے تک مسجد میں عورتوں کا اجتماع ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ ڈھیلے سے بولتے ہیں بھائی انشاءاللہ، اپنی عورتوں کو لازم بھیجیں، کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ 10 بجے سے 11:30 بجے تک اپنی عورتوں کو بھیجیں، وہ دین سیکھیں۔ وہ اس جمعے کو، اس اتوار کو 10 سے ایک عالمہ آیا کریں گے، ایک خاتون آیا کریں گے، وہ عالمہ ہے، ماشاءاللہ درس نظامی کیا ہوا ہے، وہ پڑھا رہی ہیں، وہ آ کر اردو کی تربیت کریں گی انشاءاللہ تعالی۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ سارے بولے لو بھائی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اردو کا مسئلہ بنتا ہے تو اردو کے لیے ہم نے یہ خاص طور پر سلسلہ رکھا ہے، ہم آپ کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ ہمارا کو پتہ ہے اعتکاف ہوتا ہے سالانہ، اس اعتکاف کے لیے جو فنڈنگ وغیرہ کے حوالے سے میٹنگ ہوگی وہ اگلے جمعہ کو ہوگی، لیکن آج آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھنا ہے۔ آج وضو کا پریکٹیکل کروایا جائے گا اور غسل کا جو ہے وہ طریقہ بتایا جائے گا۔ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، یہ بھی عبادت ہے، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔